بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یفعلہ المقتدی بعد فراغ امامہ۔ یہ فصل ہے اس چیز کے بیان میں جسے مقتدی کرے گا امام کے فارغ ہونے کے بعد۔ فصل یہ فصل ہے، اس سے پہلے ھذا مبتدا وغیرہ محذوف مان لیں گے۔ فیما اس چیز کے بیان میں، یفعلہ المقتدی جسے مقتدی کرے گا، بعد فراغ امامہ اپنے امام کے فارغ ہونے کے بعد۔ کس چیز سے فارغ ہونے کے بعد؟ من واجب وغیرہ، واجب وغیرہ سے، یعنی امام کے واجب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مقتدی کیا کرے گا، اس بیان میں یہ فصل ہے۔ لو سلم الامام قبل فراغ المقتدی من التشہد یتمہ۔ لو سلم الامام، اگر امام سلام پھیر دے، قبل فراغ المقتدی من التشہد، مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے۔ ابھی مقتدی تشہد سے فارغ نہ ہوا ہو اور امام سلام پھیر دے تو مقتدی کیا کرے گا؟ مقتدی ابھی تشہد پڑھ رہا ہو، تشہد سے فارغ نہ ہوا ہو اور امام سلام پھیر دے تو مقتدی کیا کرے گا؟ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا تشہد پوری پڑھے گا؟ لو سلم الامام قبل فراغ المقتدی من التشہد، اگر امام مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے سلام پھیر دے، یتمہ تو وہ اسے پورا کرے گا، یعنی مقتدی تشہد کو پورا کرے گا، اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ تشہد پڑھنے سے پہلے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر امام مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے سلام پھیر دے تو مقتدی امام کی پیروی نہیں کرے گا، امام کی پیروی کرتے ہوئے سلام نہیں پھیرے گا بلکہ تشہد پوری پڑھے گا، تشہد پوری کرنے کے بعد پھر سلام کرے گا، پھر سلام پھیرے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کو بیان کیا کہ لو سلم الامام قبل فراغ المقتدی من التشہد یتمہ، اگر امام مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے سلام پھیر دے، یتمہ تو مقتدی اسے پورا کرے گا۔ وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ، ولو اور اگر، رفع الامام امام نے سر اٹھایا، راسہ اپنا سر اٹھایا، قبل تسبیح المقتدی مقتدی کے تسبیح سے پہلے، ثلاثاً تین مرتبہ، پھر رکوع یا سجود، رکوع یا سجود میں، یعنی رکوع یا سجود میں مقتدی کے تین مرتبہ تسبیح سے پہلے اگر امام نے اپنا سر اٹھا لیا تو اب مقتدی کیا کرے گا؟ مقتدی نے رکوع میں یا سجود میں ابھی تین مرتبہ تسبیح نہیں پڑھا اور امام نے اپنا سر اٹھا لیا تو مقتدی کیا کرے گا؟ امام کے ساتھ سر اٹھا لے گا یا تین مرتبہ تسبیح پڑھے گا، اسی کو بیان کریں گے۔ وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ، اور اگر امام اپنا سر اٹھا لے، قبل تسبیح المقتدی ثلاثاً فی الرکوع یا بالسجود، مقتدی کے رکوع یا سجود میں تین مرتبہ تسبیح سے پہلے، یتابعہ تو وہ اس کی پیروی کرے گا۔ یہاں پہ مقتدی امام کی پیروی کرے گا۔ اگر امام رکوع یا سجود میں مقتدی کے تین مرتبہ تسبیح پڑھنے سے پہلے سر اٹھا لے تو مقتدی امام کی پیروی کرتے ہوئے سر اٹھا لے گا، تین مرتبہ تسبیح نہیں پڑھے گا، کیونکہ اگر کوئی بندہ تین مرتبہ تسبیح نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جاتی، اگر کوئی بندہ تین مرتبہ تسبیح نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن امام کی پیروی کرنا ضروری ہے، اس لیے یہاں پہ جو زیادہ اہم ہے وہ کام کرے گا، کیونکہ زیادہ اہم امام کی پیروی ہے، اس لیے تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کو چھوڑے گا اور امام کی پیروی کرے گا۔ اور کیونکہ تشہد واجب ہے، تشہد پڑھنا کیونکہ واجب ہے، اس لیے وہاں پہ تشہد کو پورا کیے بغیر امام کی پیروی نہیں کرے گا۔ وہاں پہ بھی امام کی پیروی کرنی تھی، لیکن کیونکہ تشہد پڑھنا واجب ہے اس لیے پہلے واجب کو ادا کرے گا، اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ اگر امام تشہد مکمل کرنے سے پہلے مقتدی کے تشہد پورا کرنے سے پہلے سلام پھیر دے تو مقتدی پہلے تشہد پورا پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیرے گا۔
اور کیونکہ رکوع اور سجود کی جو تسبیح ہے یہ انہیں 3 مرتبہ پڑھنا واجب یا فرض نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مقتدی امام کی پیروی کرے گا۔ اس کو بیان کیا یتابعہ، تو وہ اس کی پیروی کرے گا، یعنی مقتدی امام کی پیروی کرے گا۔ ولو زاد الامام سجدتن او قام بعد القعود الاخیر ساہیا لا يتبعہ المؤتم۔ ولو زاد الامام، اور اگر امام زیادہ کرے، سجدتن ایک سجدہ، اگر امام نے ایک سجدہ زیادہ کیا، او قام بعد القعود الاخیر، یا قاعدہ اخیرہ کے بعد کھڑا ہو گیا، ساہین بھول کر، یا قاعدہ اخیرہ کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا، لا یتبعہ المؤتم، تو مقتدی اس کی پیروی نہیں کرے گا۔ امام نے 3 سجدے کر لیے، یعنی ایک سجدہ زیادہ کیا، یعنی 3 سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے، یا امام قاعدہ آخرہ کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا، تو اب مقتدی کیا کرے گا؟ مقتدی کھڑا ہوگا یا کھڑا نہیں ہوگا؟ اگر امام نے ایک سجدہ زیادہ کیا، یعنی 3 سجدہ کیا، تو مقتدی بھی امام کے ساتھ 3 سجدہ کرے گا، یعنی تیسرا سجدہ جو ہے وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو بیان کر رہے ہیں لا یتبعہ المؤتم، تو مقتدی اس کی پیروی نہیں کرے گا، کیونکہ جو زائد ہے، تیسرا سجدہ یہ زائد ہے۔ اسی طرح قاعدہ آخرہ کے بعد امام جو کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ گویا کہ اس نماز میں نہیں ہے، اس نماز سے ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے، اس لیے مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ مقتدی سبحان اللہ کہے گا، بیٹھا رہے گا، سبحان اللہ کہے گا، تاکہ امام کو یاد آ جائے کہ میں بھول کر کھڑا ہو گیا ہوں، اب کھڑا نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ مقتدی جو ہے اس کی پیروی نہیں کرے گا۔ خیر، اس کو بیان کر رہے ہیں ولو زاد الامام، اور اگر امام نے زیادہ کیا، سجدتن ایک سجدہ، اور اگر امام نے ایک سجدہ زیادہ کیا، او قام بعد القعود الاخیر، یا قاعدہ آخرہ کے بعد کھڑا ہوا، ساہین بھول کر، لا یتبعہ المؤتم، تو مقتدی اس کی پیروی نہیں کرے گا۔ وَإِنْ قَيَّدَهَا، اور اگر امام نے اسے مقید کر دیا، سلم وحدہ، تو مقتدی اکیلے سلام پھیرے گا۔ اگر امام نے اسے مقید کر دیا، یعنی جس رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا تھا، قاعدہ اخیرہ کے بعد جس رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا تھا اسے مقید کر دیا۔ مقید کر دیا کیا مطلب؟ یعنی اس رکعت کا سجدہ کر لیا۔ مثال کے طور پر امام نے 4 رکعت میں، یعنی 4 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت میں قاعدہ کرنے کے بعد 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو مقتدی جو ہے یہ امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، بیٹھا رہے گا، لیکن سلام بھی نہیں پھیرے گا، امام کا انتظار کرے گا کہ امام واپس آتا ہے یا نہیں۔ اگر امام نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، 5ویں رکعت کا سجدہ کر کے 5ویں رکعت کو مقید کر دیا، تو اب مقتدی جو ہے اکیلے سلام پھیر دے گا۔ مقتدی امام کے سجدہ کرنے تک انتظار کرے گا، جب تک امام نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، مقتدی انتظار کرے گا۔ اگر سجدہ کر لیا تو پھر مقتدی اکیلے سلام پھیر دے گا۔ اس کو بیان کیا وَإِنْ قَيَّدَهَا، اور اگر امام نے اسے مقید کر دیا، یعنی اس رکعت کو سجدے کے ذریعے مقید کر دیا، سلم وحدہ، تو مقتدی اکیلے سلام پھیر لے گا۔ وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ قُعُودِ الْأَخِيرِ سَاهِيًا انْتَظَرَهُ الْمَأْمُومُ۔ وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ، اور اگر امام کھڑا ہو گیا، قبل قعود الاخیری، قاعدہ آخرہ کے بعد، یعنی 4تھی رکعت میں قاعدہ کیے بغیر، اس سے پہلے جو مسئلہ بیان ہوا وہ یہ تھا کہ قاعدہ کرنے کے بعد، قاعدہ آخرہ کے بعد اگر امام کھڑا ہو گیا تو مقتدی انتظار کرے گا، یہاں تک کہ اگر امام 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو مقتدی اکیلے سلام پھیر لے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک صورت اور بیان کر رہے ہیں کہ امام نے 4تھی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، 4تھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، 4تھی رکعت کے بعد یا دوسری رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، آخری قاعدہ نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے گا مقتدی؟ دیکھیے وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ، اور اگر امام کھڑا ہو گیا، قبل قعود الاخیری، قاعدہ آخرہ کے پہلے، قاعدہ آخرہ سے پہلے،
ساہین بھول کر، انتظرہ المأموم تو مقتدی اس کا انتظار کرے گا، فإن سلم المقتدی قبل ان یقید امامہ الزائدۃ بسجدۃ فسد فرضہ، فإن سلم المقتدی تو اگر مقتدی نے سلام پھیر دیا، قبل ان یقید امامہ اس سے پہلے کہ اس کا امام مقید کرے، الزائدۃ زائد رکعت کو، رکعت زائدہ کو مقید کرے، بسجدۃ سجدہ کے ذریعے، فسد فرضہ یعنی اگر امام نے قاعدہ آخرہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا، اگر امام قاعدہ آخرہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی قاعدہ آخرہ 4 رکعت والی نماز تھی تو 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اگر 2 رکعت والی نماز تھی تو امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا قاعدہ آخرہ سے پہلے، قاعدہ آخرہ کے سے پہلے یعنی قاعدہ آخرہ کیے بغیر، تو اب مقتدی کیا کرے گا؟ مقتدی جو ہے امام کا انتظار کرے گا۔ اگر مقتدی نے امام کا انتظار نہ کیا بلکہ اکیلا سلام پھیر لیا اس سے پہلے کہ امام 5ویں رکعت کا یا تیسری رکعت کا سجدہ کیا ہو، یعنی امام کے جو زائد رکعت ہے اس رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے اگر مقتدی نے سلام پھیر لیا تو مقتدی کا جو فرض ہے وہ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ قُعُودِ الْأَخِيرِ سَاهِيًا اور اگر امام قاعدہ آخرہ سے پہلے بھول کر کھڑا ہو گیا، انتظرہ الماموم تو مقتدی اس کا انتظار کرے گا، فإن سلم المقتدی تو اگر مقتدی نے سلام پھیر لیا، قبل ان یقید امامہ الزائدۃ بسجدۃ اس سے پہلے کہ اس کا امام زائدہ کو یعنی زائد رکعت کو سجدے کے ذریعے مقید کرے، اس سے پہلے کہ اس کا امام زائد رکعت کو سجدے کے ذریعے مقید کرے اگر مقتدی نے سلام پھیر لیا، فسد فرضہ تو اس کا فرض باطل ہو گیا۔ اب یہاں سے اور ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وَكُرِهَ سَلَامُ الْمُقْتَدِي بَعْدَ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ قَبْلَ سَلَامِهِ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام نے تشہد پڑھ لیا، ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا اور مقتدی نے سلام پھیر لیا، تو مقتدی کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسے بیان کر رہے ہیں، وَكُرِهَ سَلَامُ الْمُقْتَدِي اور مقتدی کا سلام پھیرنا مکروہ ہے، مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، بعد تشہد الامامی امام کے تشہد کے بعد، قبل سلامی ہی اس کے سلام پھیرنے سے پہلے، امام نے تشہد تو پڑھ لیا لیکن ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا، مقتدی اگر اس سے پہلے سلام پھیر لے، یعنی امام کے تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اگر مقتدی نے سلام پھیر لیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وَكُرِهَ سَلَامُ الْمُقْتَدِي بَعْدَ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ قَبْلَ سَلَامِهِ اور مقتدی کا امام کے تشہد کے بعد اس کے سلام سے پہلے سلام پھیرنا مکروہ ہے، امام کے تشہد کے بعد امام کے سلام سے پہلے مقتدی کا سلام پھیرنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔